بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ خبردار سفر کے مہینے میں نہ شادی کرو، نہ سفر پہ جاؤ اور نہ ہی کوئی کاروبار شروع کرو۔ جی ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے غلط مشہور ہیں اور ان پر عمل کیا جاتا ہے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر مسلم کریں تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر مسلمان بھی وہی کام کریں جو غیر مسلم سمجھتے ہیں اور اس کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے تو بالکل یہ غلط بات ہے۔ اس لیے بالخصوص اہل ایمان کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو چیزیں معاشرے کے اندر مشہور ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہے، تو خدا کے لیے ایسی چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو ناظرین کرام، جہاں معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں زمانہ جاہلیت کی جو ابھی تک چل رہی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سفر کے مہینے کا منحوس جاننا۔ استغفر اللہ، یہ چیز زمانہ جاہلیت کے دور کی ہے کہ وہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس جانتے تھے۔ سفر کے مہینے میں نہ کوئی شادی کرتے تھے، نہ سفر پہ نکلتے اور نہ کوئی نیا کاروبار شروع کرتے۔ کیوں؟ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ سفر کے مہینے میں جو بھی شادی ہوگی، جو نیا کاروبار شروع ہوگا اور جو بھی سفر پر جائے گا اس میں کامیابی نہیں ہوگی، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ تو اسلام نے آ کر اس چیز کو ختم کیا اور آ کر اللہ کے بندوں کی رہنمائی کی۔ تو ناظرین کرام، ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو جملے آپ نے تھمبنیل پر پڑھے اور ابھی آپ نے موضوع میں سماعت کیے، یہ جملے نہ تو میرے ہیں اور نہ ہی اسلام کے جملے ہیں، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کے جملے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم یہ سماعت کرتے ہیں کہ اسلام نے اللہ کے بندوں کی جو رہنمائی کی وہ کیا ہے، بالخصوص سفر کے مہینے کے بارے میں۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا حامہ ولا نوء ولا صفرا، نہ کسی کو کسی کی بیماری لگتی ہے، نہ کسی کی کھوپڑی سے الو کی شکل نکلتی ہے، نہ نچھتر کوئی چیز ہے اور نہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے۔ جناب کرام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس ایک حدیث مبارکہ میں ہی 4 چیزوں کا بیان فرما دیا جو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ مشہور تھیں اور بالکل یہ غلط چیزیں تھیں۔ اور ان میں جو ایک اہم چیز جس کے متعلق آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے سفر کا مہینہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، جب اسلام نے اس بری چیز سے منع کر دیا تو پھر آج اس دور کے اندر بھی لوگ اسی بات پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے بھی، ہم نے بھی عرصہ دراز سے یہ سن رکھا ہے کہ جناب سفر کے مہینے میں نہ شادی کرو، نہ کاروبار، نہ کوئی سفر پہ جانا۔ تو یہ بالکل اسلام نے ان کو غلط قرار دیا ہے۔ کسی بھی قسم کی نحوست کا کسی بھی دن، ہفتے، مہینے اور سال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل نحوست ہے کہاں؟ تو ناظرین کرام، اصل نحوست بندے کے اپنے اعمال کے اندر ہے۔ جو برے اعمال وہ کرتا ہے وہ برے اعمال کی نحوست ہی سامنے آتی ہے، ورنہ دن، مہینے، سال کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، نہ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، نہ سفر پہ نکلنے کا وہ ارادہ ہوتا ہے، تو پھر باقی مہینوں میں جو شادیاں ہو رہی ہیں کیا وہ 100% کامیاب ہیں؟ کیا ان مہینوں میں کیا ہوا کاروبار اس میں نقصان نہیں ہوتا؟ سفر پہ جانے والے کو نقصان نہیں ہوتا؟ تو ناظرین کرام، یہ بالکل من گھڑت چیزیں ہیں، زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، خدا کے لیے مسلمان ہونے کے ناطے سے ان چیزوں پر عمل کرنا چھوڑ دیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی جو ہے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔